السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آج ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دو ایم این ایز جنہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنے استعفے پیش کیے تھے, آج قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے ان دو افراد کو, ان میں سے ایک ہے محمد سجاد جو کہ کیپٹن ریٹائر صفدر جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور ایک ہے مرتضیٰ جاوید عباسی, یہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے. دونوں کا تعلق ہزارہ سے ہے, مانسیرا سے, اور انہوں نے استعفے بھیجے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. تو اس کی بنا پر پھر آج نیشنل اسمبلی سیکریٹری سے یہ میرے پاس, یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ, انہوں نے آج دونوں ایم این ایز کو ایک لیٹر بھیجا ہے, اور اس میں ان کو کہا ہے کہ آپ جلد سے جلد سیکریٹریٹ سے, نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی ملاقات, آپ کی میٹنگ جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کرایا جائے تاکہ استعفوں کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو. اور اس پہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ دونوں افراد حاضر نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جو استعفے دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں, انہوں نے اپنی رضامندی سے دی ہیں, اور انہوں نے پھر اس کی بھی تصدیق کی ہے سیکریٹریٹ نے کہ انہوں نے جو دونوں استعفے پہ, اپنے دونوں افراد نے جو استعفے دیے ہیں ان پہ اپنے جو سگنیچرز کیے, اپنے جو دستخط کیے ہیں وہ بالکل جینون ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. ہاں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں, ایک تو احسن اقبال صاحب ہیں, اور دوسرا جو ان کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب, انہوں نے اس کی تردید کی ہے, اور اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے آپ کو. میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی حافظ طارق خلیل صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ان کی پارلیمنٹ پہ اور ان امور پر بڑی دسترس حاصل ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں. حافظ صاحب, تھینک یو ویری مچ. سر, کیا بیک گراؤنڈ ہے سر اس کا؟ دیکھیں سہیل صاحب, یہ آج بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے پی ڈی ایم کی تحریک کے سلسلے میں. پی ڈی ایم نے ٹارگٹ ڈیٹ مقرر کی ہے 30 دسمبر کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ارکان وہ اپنے استعفے اپنی پارٹی کی قیادت کے پاس جمع کرا دیں. ہوا یہ ہے کہ 14 دسمبر کو مسلم لیگ نون کے دو امپورٹنٹ ممبرز ہیں, یہ ایک کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں سجاد, اور دوسرے اسی سے ملحقہ حلقے کے ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی جو سابق ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جب سردار ایاز اسپیکر تھے, اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کے چیف وپ بھی ہیں. ان دونوں کے استعفے جو ہیں 14 دسمبر کو اسپیکر کو موصول ہوئے, اور دیکھیں اس حوالے سے ہمیں کچھ آئینی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا. آئین کا آرٹیکل 64 بڑا واضح ہے جس میں کہ کسی رکن کی نشست خالی ہوتی ہے تو کس طرح سے استعفیٰ جائے گا. تو اس میں یہ صراحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ استعفیٰ جب 64 کے تحت اسپیکر کو پاس جائے گا تو اسپیکر اس سوال کو کہ آیا یہ نشست خالی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس سوال کو ڈٹرمن کرنا اسپیکر کا کام ہے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ جب تک کوئی ایم این اے اسپیکر کو مطمئن نہ کرے, اسپیکر قومی اسمبلی, اسپیکر جو بھی ہے, اگر صوبائی اسمبلی کا تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو, اگر چیئرمین سینٹ ہے, سینٹ کا رکن ہے تو چیئرمین سینٹ کو, اس کو یہ مطمئن کرنا پڑے گا کہ بھئی کہ یہ استعفیٰ رضاکارانہ ہے, کسی پارٹی کے جبر کے تحت یا کسی اور دباؤ کے تحت نہیں دے گا. مقصد یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا کوئی حلقہ جو ہے وہ رکنیت سے محروم, عوامی نمائندگی سے محروم نہ ہو. تو جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کوئی کسی نشست سے کسی ایم این اے نے استعفیٰ دیا ہے تو یہ ڈٹرمن کرنا اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ یہ استعفیٰ جینون ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں پارلیمانی تاریخ کی, وہ 2-3 مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. جو ایک تو ہے 2014 کی. آج کی جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے استعفے دیے 2014 میں. 33 میں سے 28 ارکان نے استعفے دیے, 5 منحرف ہو گئے. عمران خان صاحب نے بھی استعفے دے دیے. عمران خان صاحب بھی استعفے دینے والوں میں شامل تھے. انہوں نے اسپیکر کے پاس استعفے دیے.
اسپیکر نے ان سب کو بلا لیا اور ایک دن مقرر کیا 15 منٹ دیے کہ بھئی آپ سب مجھے مطمئن کریں، باری باری آئیں میرے چیمبر میں. اور لیکن یہ لوگ جو ہیں عمران خان سمیت یہ اسپیکر کے چیمبر میں نہیں آئے اور یہ وہاں پر اسپیکر کے جو کمیٹی روم تھا وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اجتماعی طور پہ حاضر ہو گئے. نتیجہ یہ کہ یہ معاملہ 7-8 مہینے تک لٹکتا رہا اور اس کے بعد یہ سب لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا. وہاں پر پارلیمنٹ میں جاوید ہاشمی واحد آدمی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر استعفیٰ دیا اور انہوں نے بیان دیا کہ جی میں مستعفی ہو رہا ہوں. چونکہ ہاؤس کے اندر بیان دیا تھا اس میں کسی کی تصدیق یا تردید کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اسی وقت اس کا استعفیٰ منظور ہوا. تحریک انصاف کی طرف سے صرف جاوید ہاشمی واحد رکن تھے جن کا استعفیٰ منظور ہوا. اس کے بعد ایک اور مثال سامنے آئی اور ایک اور نظیر ہوئی، وہ تھی 2016 میں. یہ واقعہ ہوا کہ نبیل گبول جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے MNA آ گئے. ایم کیو ایم سے ناراض ہو گئے. ایم کیو ایم کے سارے ارکان جو ہیں جمع ہو کر وہ چلے گئے اسپیکر کے پاس نبیل گبول سے. انہوں نے استعفیٰ جو ہے نبیل گبول کا اسپیکر کے سامنے رکھا اور کہا کہ استعفیٰ منظور کریں. اسپیکر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبیل گبول خود آ گئے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کریں. اسپیکر نے مسترد کر دیا، استعفیٰ نہیں کیا، حالانکہ پارٹی اس نے کہہ رہی تھی. اس کے بعد نبیل اچھا سر تھوڑا سا انٹرپشن چاہوں گا تھوڑا سا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیل گبول آیا اور وہ مکر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پارٹی کا جبر تھا نا. نہیں، اگر کوئی استعفیٰ دینا چاہے جس طرح ہماری عدالتی اصطلاح میں کہ ان پرسن خود بندہ پیش ہو، خود مطمئن کرے نا، اطمینان کرے. اس نے خود کہا کہ پارٹی نے کہا کہ استعفیٰ لیں، نہیں دی. اس نے پارٹی کے سامنے یہی بیان دیا. اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے پارٹی جو کہہ رہی کرے. لیکن اس کے بعد خود پیش ہو گیا اسپیکر کے پاس اور اس نے کہا کہ میرا استعفیٰ منظور نہ کرے. میں نے نہیں جانا اور استعفیٰ منظور نہیں ہوا. اس کے بعد وہ خود مستعفی ہو گیا بعد میں. ایک اور مثال ملتی ہے ہمیں 92-93 میں جب گوہر ایوب اسپیکر تھے. اس وقت ہوا یہ کہ کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا فوج کا. ایم کیو ایم نے اجتماعی طور پہ استعفے پیش کر دیے اور ایم کیو ایم کے تمام ارکان جو ہیں وہ گوہر ایوب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا استعفیٰ منظور کریں. یہ معاملہ لیکن گوہر ایوب جو ہے پیشی اور پیشی لے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اس سوال کو ڈٹرمن کرنا میری ذمہ داری ہے کہ آیا یہ استعفے جبر کے تحت ہو رہے ہیں یا رضاکارانہ ہے. اور یہ معاملہ 1.5 سال تک لٹکتا رہا. اس کے بعد اسمبلی ڈسالو ہو گئی. تو یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بہت واضح ہے کہ اس معاملے میں استعفے کے معاملے میں اسپیکر کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا کسی رکن کے لیے. اور جو آئین کے تحت آرٹیکل 64 کے تحت جو رولز بنائے گئے قومی اسمبلی کے، اس میں آرٹیکل 43 اس میں سارا ڈیٹیل سے دیا گیا ہے کہ استعفیٰ کیسے آئے گا، کیسے منظور ہوگا. اس میں ایک اور شک شامل کر دی. اس میں یہ شک بھی شامل کی گئی ہے کہ اگر کوئی MNA آ کر یہ کہتا ہے کہ جناب میرا استعفیٰ رضاکارانہ ہے اور اسپیکر کو کسی اور ذریعے سے اطلاع ملتی ہے کہ رضاکارانہ نہیں ہے بلکہ پارٹی کا جبر ہے یا کوئی اور پریشر ہے، تو اسپیکر کی یہ ذمہ داری ہوگی اور اسپیکر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اسپیکر وہ کسی انٹیلیجنس ادارے کو لیٹر لکھ دے کہ جناب یہ پتہ کروائیں اپنے ذرائع سے کہ استعفیٰ جو ہے وہ رضاکارانہ آ رہا ہے یا جبر کے تحت ہے. اور اس میں شامل کیا گیا ہے رولز میں کہ اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی ادارے سے تحقیق کروا سکتا ہے. ادارے کا مطلب انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کو لیٹر لکھے اور اس کو ڈٹرمن کروائے کہ واقعی استعفیٰ جنون آ رہا ہے یا اس نے کسی جبر کے تحت دی ہے. تو اس کے لیے کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن جب استعفیٰ منظور ہو جائے گا اسپیکر کی طرف سے، اس کے بعد آئین نے یہ کہا ہے کہ 30 دن کے اندر یہ لازمی ہوگا کہ اسپیکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجے اور اسپیکر اور وہ نشست جو ہے پھر الیکشن کمیشن پروسیس کے تحت اس کو خالی ڈکلیئر کرے گا. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں سر انٹرسٹنگ جی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ آج جب چونکہ یہ لیٹر گیا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے اور ایک دم پھر ابھی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں گیا، مریم نواز کے پہلا بیان ان کا ہے اور اب احسن اقبال نے ہم نے نہیں دیا. اچھا لیٹ سپوز نہیں دیا. اب یہ فار ایگزامپل یہ جاتے ہیں
اب انہوں نے بلایا ہے نا, سیکریٹریٹ کو نے بلایا ہے کہ بھائی آپ حاضر ہو جائیں تاکہ آپ کی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ڈیٹ فائنل کی جائے, یعنی ملاقات کی. لیٹ سپوز اگر یہ آتے ہیں اور یہ مکر جاتے ہیں تو سر یہ تو پھر انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کل مردان میں مریم نواز نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے منہ پہ یہ استعفے پھینکیں گے. دیکھیں نا, وہی اس وقت جو ہے یہ ایک مشکل وقت آ گیا ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی. یہ کہا تو یہ گیا تھا کہ یہ تمام ارکان جو ہے پارٹی قیادت کے پاس استعفے جمع کرائے, اور امیر مقام کا آج بیان بھی آیا ہے اور پارٹی کے ترجمان نے بھی, خاتون ترجمان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ استعفے جو ہے امیر مقام صاحب نے پارٹی کی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں صوبے کے. ایک تو وہ استعفے ہیں جو جس کا ابھی فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ ان استعفوں کو ہم جمع کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور مناسب وقت پہ اس کو استعمال کریں گے. جس طرح بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا وہ کراچی والے جلسے میں, ہمارے پاس ہیں استعفے, ایٹم بم بنے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی, یہ ایٹم بم کب استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان دو جو حقیقت ہے, جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2 ارکان کے استعفے اسپیکر کو مل گئے. اب کارروائی شروع ہو گئی اس پر. اب اس مرحلے پر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. اگر کل یہ اسپیکر جو ہے اسپیکر کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور اگر نہیں بھی ہوتے, چلیں دوسری صورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتے, نہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر نہیں بھی ہوتے تو استعفیٰ منظور ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ ان کی یہ سگنیچر کی یہ بھی جینون ہے. انہوں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا, جی ریکارڈ چیک کیا کہ بھئی آیا یہ استعفے جو لکھے گئے ہیں یہ واقعی ان کے سگنیچر ملتے بھی ہیں نہیں ملتے. تو انہوں نے اپنے ریکارڈ چیک کیا, جو ان کا ماسٹر رجسٹر ہے اس پہ چیک کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے استعفے. اچھا سر, اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ اب اس سچویشن کے بعد اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی, لیکن اس میں اس کا پھر یہ کل جو شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا ہے کہ یہ استعفے نہیں دے رہے, یہ ڈرامے کر رہے ہیں, تو مطلب ہے کہ پھر تو اس کے بیان کو پھر تقویت ملتی ہے کہ یہ واقعی یہ ڈرامے کر رہے ہیں, اور یہ پولیٹیکل امپلیکیشن سر اس کی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں ہم منظور کریں, ٹھیک ہے. لیکن مشکل یہ ہے, دیکھیں یہ کہہ دینا بہت آسان بات ہوتی ہے کہ استعفے دیں منظور کر لیں گے. آپ اس وقت اپوزیشن کے ارکان کی تعداد جو ہے 149, ٹھیک ہے, اور ان کو حکومت گرانے کے لیے جو پارلیمانی وسیلے ہیں, ایک تو استعفے دے دیں کہ 149 سیٹوں کے استعفے آ گئے ہیں اور وہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, کہ اپوزیشن 173 ارکان شو کرے. اس کے لیے 173 ارکان چاہیے اس کو ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو, تو وہ تو مشکل ہے. پارلیمانی وسیلوں کے ذریعے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ حکومت جو ہے گر جائے گی. اب اس کا طریقہ دوسرا ہی ہے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ایک پریشر تو بن سکتی ہے. ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ 149 سیٹوں پر الیکشن نہیں کرا سکتی, اور ایسی صورت میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوگی اور ملک میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہوگا. اور انتشار کی صورت میں ہم سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو تو کہاں پہ سیاسی استحکام آئے گا, کہاں سرمایہ کاری ہوگی, کہاں یہاں پر جو ہے, اور کہاں یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب آتے ہیں تو یہ اکانومی پر اس کا بہت زیادہ اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے. اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, لوگ سرمایہ نہیں ڈال سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی سرمایہ کاری جو ہے بنگلہ دیش میں منتقل ہو رہی ہے, دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہی ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینا پڑے گی. یہ محض نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ استعفے دیں, استعفے منظور کر لیں گے, استعفے منظور نہیں ہو سکتے. اسپیکر کا بھی ایک رول ہوتا ہے سہیل صاحب. اسپیکر کا یہ کام نہیں ہے کہ استعفے منظور کرنے کے لیے بیٹھ جائے. وہ اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, وہ ہاؤس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہے. اس کا کام یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں, ارکان سڑکوں پر ہیں, ان کو اندر لے کر آئے, نہ کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر نکال دے. یہ اسپیکر کی ذمہ داری نہیں ہے. اسپیکر کو چاہیے کہ وہ ارکان کو اپنے ساتھ ملائے, اپوزیشن سے ڈائلاگ کرے, اور ان کو یہ اس باور کرائے کہ آپ کو لوگوں نے نمائندگی کے لیے بھیجا ہے, ہاؤس کے اندر آئیں, ہاؤس کے اندر بیٹھ کے بات کریں. سڑکوں میں بات نہیں ہوتی, نہ کہ یہ کہ استعفے منظور کر کے جو کہ ایک جمہوری پروسیس, پولیٹیکل پروسیس کی خوبصورتی ہے. بالکل, کہ آپ جو ہم جن کو نمائندوں کو ہم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں,
اور وہ بجائے کہ ہمارے لیے قانون سازی کرے، اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں، عوام کے لیے کچھ کریں، اور یہ پھر کنفرنٹیشن پہ آ جاتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت پر آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور عام عدم استحکام حکومت میں جو گورنمنٹ میں پیدا ہوتا ہے، ملک میں پیدا ہوتا ہے. ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اداروں کے بارے، وہ یہی بات ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، اور اگر ہم اپوزیشن کو نہیں بٹھا سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیں ملک کس طرح چلے گا؟ یہ ملک جب تک اسٹیک ہو، یہ ملک جو ہے محض حکومت کا نام نہیں ہے. اس ملک میں عدلیہ بھی ہے، اس ملک میں فوج بھی ہے، اس ملک میں میڈیا بھی ہے، اس ملک میں مقننہ بھی ہے. جب سارے ادارے مل کے کام کریں گے تو پھر یہ ملک چلے گا، ورنہ یہ کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات ہے کہ تحریک انصاف اگر چاہے تو یہ حکومت چلا لے گی یا ملک چلا لے گی. اس کے بس کی بات نہیں ہے. ملک چلانا ہے تو تمام اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور اس ملک کے جو ڈیسٹینیشن ہے، جو اس ملک کی سمت ہے، وہ متعین کرنا پڑے گا. اچھا سر، شارٹ ویری بریف اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. سر اب چونکہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب جو انہوں نے ضلعی سطح پر پی ڈی ایم نے جو آغاز کر دیا ہے یعنی لانگ مارچ کی تیاری کے لیے، اب اگر یہ ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے استعفوں کے حوالے سے، یہ تو سر ان کا بیت جو کھل گیا عوام کے سامنے، تو کیا پی ڈی ایم کی جو نیکسٹ جو الٹیمیٹلی دیکھیں، الٹیمیٹلی ان کو ڈائلاگ پر آنا پڑے گا. الٹیمیٹلی جو بات ختم ہوگی، خواہ کوئی بھی تحریک چلے. یہاں پہ دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے یا دنیا کی جو بھی پولیٹیکل ہسٹریز ہیں، اس کو اگر ہم مطالعہ کریں، اس پہ اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے ڈائلاگ. آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ اگر یہ تحریک چل رہی ہے وہ اس تحریک کو درمیان میں چھوڑ جائیں گے. تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک کا مقصد یہ ان کو مطالبات منظور کیے جائیں. اور مطالبات کیسے منظور ہوں گے؟ جب آپ بیٹھیں گے. جب بیٹھیں گے تو مطالبات کیسے منظور ہوں گے؟ آپ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک کریں گے، ملک کو چلانے کی بات کریں گے تو مطالبات بھی منظور ہوں گے. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اس میں انتشار کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. سر آپ کی یہ بات کو اگر ہم لے لیں، ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کی سیاسی بصیرت بڑی زیادہ ہے. کل مولانا فضل الرحمان نے مردان میں کہا کہ بس ہم زندہ، ہاں بس تس نس. سر یہ ایک اتنے میچور پولیٹیشین سے آپ کی اس ایگزمپشن کو اگر لیا جائے تو پھر تو سر ان سیاستدانوں سے پھر عوام کیا توقع؟ ہمیں دیکھیں یہ جمہوریت کا راستہ نہیں ہے. جمہوریت کا راستہ جو ہے وہ ایک اعتدال کا راستہ ہے. جمہوریت جو ہے وہ نام ہے ڈائلاگ کا. جمہوریت نام ہے مکالمے کا. جمہوریت نام ہے بیٹھ کے بات کرنے کا. صبر اور برداشت کا نام ہے. ایک دوسرے کو اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو آپ کیسے جمہوریت پسند ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قومی رہنما ہیں؟ قومی رہنما وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر قوم کے مفاد کی بات کرتے ہیں، اور قوم کے مفاد میں وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، صبر و تحمل سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. اگر آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے تو کس طرح چلے گا دفتر کا نظام؟ ایک چھوٹا سا نظام نہیں چل سکتا، ملک کیسے چلے گا؟ بہت شکریہ حافظ طارق عزیز صاحب. جی ناظرین، تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی مفادات کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو کہ ہم ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اپنے لیے قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں تاکہ اس ملک کے لیے کوئی بہتر قانون سازی کرے، بجائے یہ کہ مخالفت برائے مخالفت. یہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہوگا، پی ڈی ایم کا کیا نیا عمل ہوگا، کیونکہ اب تو حکومت کے خلاف حکومت کے ایک مل گیا ہے کہ ان کا یہ بیت کھل گیا ہے اپوزیشن کا استعفوں کے حوالے سے. اب آگے کیا ہوگا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.